لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
معزز حمد و صلات لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ماہ رجب المرجب کا دوسرا اہم عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، جس طرح میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، اسی طرح اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ معجزات بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ میرے نبی کے معجزات جیسے معجزات بھی کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم الشان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ اسے معجزۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اس سفر معراج کا وہ ہے جس کو قرآن مقدس نے سبحان الذی اسریٰ کہہ کر بیان کیا ہے۔ یہ جو پیارے پیغمبر کے سفر معراج کا پہلا حصہ ہے اسریٰ والا، اس حصے کا جو منکر ہو جائے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو کر پکا کافر ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے اس سفر کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ایک تو یہ سفر ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اس سے اگلا جو سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں، اس کو اشارتاً سورہ نجم کے اندر بیان کیا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی اوحی الی عبدہ ما اوحی۔
اور حدیث متواترہ مشہورہ کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوئی، لہذا اس دوسرے حصے کا جو منکر ہے وہ بھی پکا گمراہ اور بدعتی ہے۔ پہلے حصے کا جو منکر ہے وہ قرآن کی واضح آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر بنے گا، دوسرے حصے کا جو منکر ہے وہ بھی گمراہ اور بدعتی ہے۔ ہاں جی، یہ تو اسرا اور معراج کا فرق تھا۔ معراج ہوا کب؟ اس میں بہت سارے اقوال محدثین نے لکھے، مفسرین نے۔ ہجرت سے 6 ماہ قبل ہوا، سال قبل ہوا، 3 سال قبل ہوا، اور مہینوں کے بارے میں بھی مختلف اقوال آتے ہیں۔ ربیع الاول میں ہوا، رمضان میں ہوا، ربیع الثانی میں ہوا۔ مشہور یہی ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوا۔ یہ سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو ہوا۔ یہ معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ یہ معراج نبی پاک کا یاد رکھیے گا روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا، روح مال جسد کے تھا، روح مال جسد کے تھا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور ایک بات یہاں اور بھی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی واضح دلیل کے ساتھ کہ یہاں جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ نبی پاک ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ کس کے گھر؟ ام ہانی نبی پاک کی جو ہے وہ کزن تھی، محرم نہیں تھی، نامحرم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم کے گھر رات نہیں گزارا کرتے تھے، ناگزاری۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نبی پاک کو جو یہ معراج ہوا ہے یہ مسجد حرام میں نبی پاک سو رہے تھے۔ وہاں جبریل آیا، جبریل نے آ کر نبی پاک کے پاؤں پر بوسے دیے، سبحان اللہ، بوسے دے کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، سبحان اللہ۔ لوگ بشر کو گھٹیا سمجھتے ہیں، واقعہ معراج پہ ذرا غور کرو۔ نورانیوں کا سردار جس کی آ کر پاؤں پر بوسے دے اسے سید البشر کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ سید البشر۔ 2 نمبر ملاؤں نے، پیروں نے لوگوں کے ذہن میں بات یہ ڈالی ہے کہ شاید جو ہے نورانیت ہے، نوری مخلوق کا مقام بہت اعلیٰ ہے اور بشر کا مقام کم ہے۔ اس پہ بہت دفعہ گفتگو ہو چکی۔ یاد رکھیے گا اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا ہے، اور حضرت انسان میں سب سے اعلیٰ جماعت، معصوم جماعت جو بنائی ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بنائی ہے، اور ان سارے معصوموں کا امام، امام المعصومین پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی شان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ان کے مقام کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سفر معراج پہ غور کرو۔
نوریوں کا سردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی اور بشر کی کتنی فضیلت ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، قرآن کہہ رہا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب واضح چیز موجود ہے تو اس واضح چیز کے مقابلے میں مبہم کی طرف جاؤ گے تو بہت سارے اشکالات اور سوالات اٹھیں گے، دروازے کھلیں گے۔ اس لیے جتنا قرآن نے بیان کیا اس پر عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا، روح مال جسد کے تھا۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کفار کا انکار۔ اگر یہ روحانی ہوتا، خواب کا معاملہ ہوتا، کس کا؟ خواب کا معاملہ ہوتا، روحانی ہوتا تو کافر انکار نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جس معراج کا اعلان کیا وہ روح مال جسد کے تھا، اس لیے انہوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ بشر اور انسان اور رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، مسجد اقصی سے الی ما شاء اللہ تک ادھر کی سیر کر کے واپس بھی آ جائے؟ ابو جہل نے کہا میں اس بات کو مانتا نہیں۔ اس دور کے ابو جہل نے بھی اس معاملے کو بعید سمجھا، اس پر ایمان نہیں لایا۔ آج کے ابو جہل بھی اس کو اس انداز میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بشر ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا بشر ہو گئے عرشہ تے کوئی جا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بشر ہو گئے عرشہ تے کوئی جا نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے، حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اوے اگر نبی نو بشر نہ منو تے معراج معجزہ بن نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر نبی کو بشر نہ مانو تو معراج معجزہ بن نہیں سکتا۔ معجزہ کہتے ہیں خرق کی عادت کو، معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت کو، جو کام ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عادت نہیں ہے، خلاف عادت ہے۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے وجود اطہر سے اس معاملے کا صدور کروا دے، اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اگر نبی پاک کو نور مانا جائے اور اس کو نور ہونے کی دلیل بنایا جائے تو نوریوں کا تو روزانہ کا کام ہے، عرشوں سے فرشوں پر، فرشوں سے عرشوں پر، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ روزانہ کا کام ہے۔ رزق والے آتی ہے، موت والے آتی ہے، حفاظت والے آتی ہیں، کرام الکاتبین آتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس لیے توجہ کیجئے، نبی نو بشر نہ منو تے معراج معجزہ بن نہیں سکتا۔ معراج معجزہ بنے گا ہی تب کہ پیارے پیغمبر کو بشر مانا جائے اور سید البشر مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ سید البشر مانا جائے۔ توجہ کیجئے، کفار نے انکار کر دیا، کفار نے انکار کر دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مال جسد کے جانے کا اعلان کیا
اور پھر اللہ پاک یہی لفظ اسرا جو ہے نا سورہ دخان کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ اسر بعبادی لیلا، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بندوں کو لے کر ایمان والوں کو راتوں رات وہاں سے نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، توجہ کیجئے، وہ خالی ان کی ارواح تھی یا خالی اجساد تھے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو نکلے وہ بھی پورے کے پورے روح مال جسد کے انسان تھے۔ تو یہ لفظ اسرا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد کے آسمانوں پر تشریف لے گئے، او الہ ماشاء اللہ تک جنت کی سیریں کر کے آ گئے۔ کفار کا انکار اس بات پر دلیل ہے، اس لیے انہوں نے مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے والے ابو بکر کے پاس پہنچے، ابو بکر تیرا یار کیا کہتا ہے؟ توجہ، تیرے یار کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے الہ ماشاء اللہ تک ہو کر آ گیا۔ فرمایا محمد فرما رہی ہیں؟ جی محمد بن عبداللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر اگر محمد یہ کہہ رہی ہیں، سب سے پہلے میں ابو بکر اس کا اعلان کرتا ہوں تصدیق کرنے کا۔ تصدیق کا اعلان کر دیا، ادھر تصدیق کی معراج کی، ادھر سے لقب عطا ہو گیا صدیق کا۔ لقب عطا ہو گیا کس کا؟ صدیق کا۔ توجہ کیجئے، میرے نبی پاک کی شان کو، مقام کو، اصل رتبے اور مرتبے کو جس نے مانا وہ ابو بکر کی طرح صدیق بن گیا، اور جس نے انکار کیا وہ ابو جہل کی طرح زندیق بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماننے والا ابو بکر کیا بن گیا؟ صدیق بن گیا، اور ابو جہل کیا بن گیا؟ زندیق بن گیا۔ توجہ کیجئے، اچھا معراج جسمانی تھا، ادھر ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا جس نے کہا، دیکھیں نا اسلام میں میانہ روی ہے۔ کیا ہے؟ میانہ روی۔ اسلام افراط اور تفریط سے پاک مذہب ہے۔ افراط بھی کفر ہے، تفریط بھی کفر ہے۔ افراط میٹھا کفر ہے، تفریط کڑوا کفر ہے دونوں کفر ہے، دونوں کیا ہے؟ افراط و تفریط۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں کفر ہے۔ افراط کی مثال کیا ہے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کس میں؟ محبت میں۔ بولیے کس میں؟ محبت میں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ روح اللہ کا معنی انہوں نے یہ کیا اللہ کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ میں سے نکلا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ محبت میں آگے بڑھے، کافر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بولیے کیا بن گئے؟ کافر بن گئے۔
اور یہودیوں نے ابن الزنا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ دشمنی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں مریم پر زنا کی تہمت لگائی، وہ تفرید کے اندر، بغض کے اندر حضرت عیسیٰ کے مقام کو کم کرنے لگے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا اصل مقام بڑھایا وہ بھی کافر، جنہوں نے مقام کم کیا وہ بھی کافر۔ ہاں جی، آج بھی پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں طرح کا کوئی معاملہ کرے تو دونوں طرح کا معاملہ کرنے والا کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی افراد کے اندر آ کر پیارے پیغمبر کو نور من نور اللہ کہنے لگے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نور من نور اللہ کہنے لگے، مختار کل کہنے لگے، محبت میں آگے عالم الغیب کہنے لگے، محبت میں آگے حاجت روا اور مشکل کشا کہنے لگے، اور کوئی جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا اصل مقام اللہ نے بنایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ، آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ کوئی میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر کے میرے نبی کے مقام کو کم کرنے لگے تو جس طرح میرے نبی کے اصل مقام کو کم کرنے والا کافر ہے، اسی طرح محبت کے اندر میرے نبی کے مقام کو زیادہ بڑھانے والا بھی پکا کافر ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، ایک فتنہ اٹھا سر سید احمد خان کا۔ اس نے کہا کہ جی یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسے جواب دیا کہ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ مختار کل جو ہے، جو چاہا کیا، جو چاہے کرے، وہ مختار ہے دو عالم کا۔ دریافت کی جرت کون کرے، کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ نے کہا نہیں، اللہ اپنی قدرت استعمال نہیں کرتا۔ اللہ قادر قدیر تو ہے مگر اللہ اپنی قدرت کیوں؟ بھئی اللہ کی قدرت پر کوئی بین لگا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ اپنے اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے مگر اللہ اپنی قدرت استعمال نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے، حضرت والد محترم یہاں اپنے انداز میں ان کے اس لغو جملے اور لغو بات کو باطل ثابت کرنے کے لیے ایک جملہ بولا کرتے تھے۔ جملہ بڑا سخت ہے مگر حقیقت عیا ہو جاتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو اللہ اپنی قدرت استعمال نہیں کرتا، اور لعین لعنتیو، اللہ اگر اپنی قدرت استعمال نہ کرتا تو تم ماں کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ رب نے قدرت استعمال کی تو تم باہر نکلو نا۔ بھئی اللہ قدرت کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوا، وہ یہ افراد تفرید، انہوں نے کہا نہیں یہ معجزات یہ نہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے اصل چیز کا بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اصل مقام کا بھی انکار کر دیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے محبت میں معجزات کو لیا، اس انداز میں لیا، اس
انداز میں لیا، یوں بیان کیا کہ معجزات کو شرک کی بنیاد بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ معجزات برحق ہیں، توجہ، معجزات برحق ہیں، مگر معجزہ فعل النبی نہیں ہوتا، معجزہ فعل اللہ ہوتا ہے۔ آج مشرک مولوی کے پاس، مشرک پیر کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل انبیاء کے معجزات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک کے معجزات کو بیان کر کے کہیں گے جی یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مختار کل ہے۔ مشرک کے پاس یہی دلیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے، کہیں گے معجزات بیان کر کے۔ اس لیے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ نے استاد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بھئی معجزات کو بیان کرنا ہو تو ساتھ جو ہے وضاحت بھی کیا کرو کہ معجزہ برحق ہے، مگر نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ یہ تو مشرک مولوی اور پیر اس کو لوگوں کا ذہن خراب کرنے کا ذریعہ بنائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، خالی اس کو چسکے لینے کے لیے معجزات کو بیان نہیں کر رہا، معجزات بیان کیجئے، ضرور کیجئے۔ میرے نبی کے امتیازات ہیں، میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ جیسے میں نے کہا جس طرح میرا نبی بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح میرے نبی کے معجزات بھی بے مثل اور بے مثال ہے، مگر لوگوں کو ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ معجزہ برحق ہے، مگر نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ ولی کی کرامت برحق ہے، مگر ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے، اس پر قرآن مقدس کے بے شمار دلائل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم والوں نے مطالبہ کیا، موسیٰ پانی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر پانی مانگا اپنے رب سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا اپنی قوم والوں کے لیے، فَقُلْ پس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر۔ او موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ جو لاٹھی ہے، اسے پتھر پر مار، پتھر پر مارنا تیرا کام ہوگا۔ اس پتھر سے 12 چشمے جاری کرنا میں رب کا کام ہوگا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم والوں نے پانی مانگا ہے، توجہ کیجئے، ڈنڈا تو اس ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا نا؟ بولیے نا، ہاتھ میں تھا کہ نہیں تھا؟ ہاتھ میں تھا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں اپنی لاٹھی، اپنی کھنڈی، اپنے ڈنڈے کو پتھر پر مار کر چشمے جاری کرنا ہوتا تو اسی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے پر
اپنی لاٹھی مارتے، پتھر پھٹتا، 12 چشمے نکل آتے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، جس سے وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ماری نہیں، اللہ سے مانگا، جب اللہ نے کہا مار، سبحان اللہ، کس نے کہا؟ رسیوں کو سام بنا دیا، جادو کے زور پر لوگوں کو ایسے نظر آنے لگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے، فرمایا موسیٰ القی عصا، ڈال اپنا ڈنڈا، وہ پھینکیے۔ عصا مبارک پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ بہت بڑا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، انہیں نکلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا موسیٰ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ ڈر مت، تو دوبارہ اس لاٹھی کو ہاتھ لگائے گا، یہ جو سانپ بن گئی ہے اس اژدہا کو تو ہاتھ لگائے گا، یہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لاٹھی بن کے تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں یہ معجزہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے؟ بولیے بولیے، ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ برحق ہے، مگر پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا، آگے چلیے۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ مادرزاد اندھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو بینائی مل جاتی ہے۔ کوڑ کا مریض ہے، کہیں سے آرام نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ پاک کا قرآن ہے، سبحان اللہ، لا ریب عیب کتاب ہے، انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ اللہ نے ہر طرح سے مشرک کا راستہ روکا ہے، شرک کے باب کو، دروازے کو بند کیا ہے۔ فرمایا دیکھو نا، وَرُسُلًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سبحان اللہ، بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله۔ فرمایا او عیسیٰ، ذرا میری طرف سے تجھے جو نشانیاں ملی ہیں، تو میرا رسول ہے، تو میرا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مٹی لیتے ہیں اور مٹی لے کر اس سے شکل بناتے ہیں پرندے کی، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں کیا پھونکتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں۔ جب پھونک مارتے ہیں، پھونک مارنا عیسیٰ علیہ السلام کا کام، اللہ فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مٹی کا بنا ہوا پرندہ ادھر عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، اس پھونک میں اللہ اپنی قدرت سے ایسا کمال رکھ دیتے ہیں، پھر وہ مٹی کی مورتی، وہ شکل، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، جو پرندے کی ہے، وہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اڑنا شروع کر دیتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کیا جی؟ بولیے بولیے، کیا جی؟ کیا جی؟ تو معجزہ برحق ہے، انبیاء کے معجزات برحق،
مگر انبیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. ہاتھ پیغمبر کا چلتا ہے، قدرت میرے رب کی چلتی ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات مختصر کرتا ہوں. بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے. ادھر نبی پاک 313 نہتے مجاہدین کے ساتھ. میرے نبی کی کل محنت، سبحان اللہ، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار ہیں، میرے نبی کے پیارے. توجہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. فرمایا محبوب تیری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ایک مٹھی پر ریت لیجئے، کافروں کی طرف پھینکیے. کافروں کی طرف نبی پاک نے مٹھی پر ریت لے کر کافروں کے لشکر کی طرف پھینکی. 1000 کا لشکر جرار، سب کی آنکھوں میں مٹھی بر ریت کے ذرات پہنچ گئے، کھلبلی مچ گئی. کیا مچ گئی؟ ان لوگوں کو پتا تھا ادھر رضائی مولوی جو ہے لوگوں کو شرک کی طرف لگائے گا. رضائی سبائی خودرائی سودائی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لوگوں کو گمراہ کریں گے. اللہ پاک نے شرک کا باب بھی بند کر دیا. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، سبحان اللہ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور میرے محبوب تو نے نہیں پھینکی مگر جب تو نے پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مگر اللہ نے پھینکی. او محبوب ہاتھ تیرا چل رہا تھا، قدرت میں رب کی چل رہی تھی. ولی کی سننے والا کون ہے؟ پکاروں کا سننے والا کون ہے؟ ہاں اللہ ہی ہے. جو بیچ میں بی کو شریک کرے وہ کون ہے؟ ہاں توجہ. ہاں جی، اولیاء اللہ کی کرامات پر حق. یہ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے. ہم تو ولیوں کی کرامات بھی مانتے ہیں. جو ولیوں کی کرامات نہ مانے وہ بھی مسلمان. اللہ ایک ولیہ کی کرامت بیان کر رہے ہیں جس کی پرورش اللہ کا اولو العزم پیغمبر حضرت زکریہ کر رہا ہے. بات ختم کرنے لگو. توجہ، معجزات پر تو بات ہوئی، کرامات پہ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ہے جی، محراب میں جہاں حجرہ ہے، مائی مریم صدیقہ وہاں موجود ہے. حضرت زکریا جاتے ہیں، دروازہ بند کر جاتے ہیں، تالا لگا جاتے ہیں، اندر کوئی آ جا نہیں سکتا. واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. آنے جانے والا کوئی نہیں، آنے جانے والا آ جا کوئی نہیں سکتا. سردیوں میں گرمیوں میں، گرمیوں میں سردیوں کے بے موسم کے پھل. حضرت زکریا پوچھتے ہیں انا لک ھذا، او مریم کفالت تو میرے ذمہ ہے. انا لک ھذا، یہ تیرے پاس پھل کدھر سے آ جاتے ہیں؟ او مائی رابعہ بصری کی کرامتیں بیان کرنے والے اور ان کو حاجت رہا اور مشکل کشا کہنے والوں، ذرا توجہ کیجئے گا. یہ اللہ کی وہ ولیہ ہے جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد ہے. یہ ایسی ولیہ ہے
جو ان کی ولایت کا انکار کرے وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ ان کی ولایت کو بیان کر رہا ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا ان لک ھذا، او مریم تیرے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتی ہے؟ اب اللہ کی ولیہ کا جواب سنیے گا، فرمایا قالت 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 ہوا من عند اللہ۔ یہ نہیں کہا کوئی پاکستانی 2 نمبر ولیہ ہوتی نا، جھوٹا دعویٰ کرنے والی، اور جی میں شف کرتی ہوں تو سردیوں کے پھل آ جاتے ہیں، شو کرتی ہوں تو گرمیوں کے پھل آ جاتے ہیں، اور جی شف نال بیڑا گرکتے بیڑے تڑ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کی ولی ہے، کیا فرمایا؟ قالت ہوا من عند اللہ، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے پاس یہ پھل بھیجنے والا کون ہے؟ ولی کی کرامت برحق ہے، مگر ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کے معجزات سارے برحق ہیں، سارے شان والے ہیں، آن والے ہیں، مقام والے ہیں۔ میرے نبی کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان معجزات میں سے عظیم شان معجزہ معراج النبی ہے، جس کا آج آغاز ہوا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔